اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے، اعلان کریں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعتزاز کی جو درگت بنائی ہے پیپلز پارٹی والوں نے، آپ نے سن ہی لیا ہے، اعتزاز یہاں خود کہہ گیا ہے. ہاں وہ میرے بارے میں بھی تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہم ناپسندیدہ ہیں اس وقت اعتزاز احسن کو، تو آپ نے منع کر دیا. بھٹو کے کیس میں آپ مت جائیے گا، حالانکہ خود انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. میں اس سے پہلے کہ وہ منع کریں، میں آج بڑے عزت اور احترام سے، جس کو میں بہن مانتا تھا، سگی بہنوں سے زیادہ، جو میرے گھر ٹھہرا کرتی تھیں اور میری قائد بھی تھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے قتل کا کیس میں کر رہا ہوں. جو محترم آصف علی زرداری صاحب اس کے پیلنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، پنڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. وہ میں آج فائلیں نکال کے تو ایک محبت نامہ لکھ کے کہوں گا کہ اس کی ایسی کیفیت میں اب اپنے آپ کو وہ نہیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ میں کروں. میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، تو وہ کر لیں تو باقی ٹھیک ہے. میں اب آزاد ہوں. ہونے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ. تو وہ اس کیس میں العزیزیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، جس میں اگلے دن 7 سال والے کو بری کیا گیا، بلکہ 10 سال وہ جو تھا اس میں پاک لین والا، اس ایون فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نے ہی کیا تھا جو سزا دی تھی. لیکن وقت کی بات ہے، آج ایک مختلف وقت ہے. اب اس وقت ہم کٹہرے میں، اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا، بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے، ایک وزیر اعظم 40 سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. وہ 12 سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے، جنوری میں چلی گئی. دوسرے وزیر اعظم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلیں مل رہی ہیں، اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور ایک تیسرے وزیر اعظم ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے اڈیالہ جیل میں ماشاءاللہ کیس بھگت رہے ہیں، 4 مہینے سے یہاں پابا سلاسل ہے. یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مذاق ختم ہوگا؟ ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے، ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں؟ ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے؟ بھٹو اس ملک کا ہی نہیں ہے، دنیا کا ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم سٹیٹس مین میں تھا، جس میں پاکستان کو، جس نے ایٹم بام دیا، جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا، جس نے 1973 کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا ضامن بن سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے پھانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا. اور اب ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر، اور اس کے بعد بھی اسے بھی ڈونلڈ لو کے ہاتھوں میں ڈونلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو، وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں لیا تھا، وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو، تب تمہیں امریکہ معاف کرے گا. اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو. آپ نے دیکھ لیا ڈونلڈ لو کا حکم، ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم متصور کیا. بھٹو کا، ہینری کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم بام بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا. اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے. کیسے ہماری ضرورت ہے؟ غلامی ہمارا توق تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر سے. اور آج جو تھا کارروائی یہاں، میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ ملک کو چلنے دیں. خدا را توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور سابقہ، ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لیں. ایک مروجہ قانون چل رہا ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک ذائچہ ہے. اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو، وہ آ کے وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری لیتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ خود اٹھائے پھرلا ہوتا ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکرٹری ہے، وہ توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرتا ہے. توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے. اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، قیمت لگواتے ہیں. اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجیے گا، قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا ہے. مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے. میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، وگرنہ میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا. میں نے نہیں لی تھی. تو بہرکیف
اگر رکھ لی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی. نواز شریف تو ماشاءاللہ چونکہ اس وقت وہ بہت چہیتے ہیں, کسی کی آنکھوں کا تارا ہے, تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب نے لی, محترم یوسف رضا گیلانی نے لی, محترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی, ضیاء الحق نے لی, جس کو نام لے لیں سبھی نے جو ہے لیے ہوئے ہیں. باقی تو کسی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. اب اگر آپ نے اعظم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے, تو اعظم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لیے ہیں, تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ایویلیویشن, اگر آپ ایویلیویشن کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دیجئے گا کہ اتنا کم ہے, آپ دے دیجئے گا. اس میں کیس کہاں سے بن گیا؟ سو اس کیس کو میں نے سیر حاصل بحث کیا ہے, اور ابھی وہ پروسیکیوٹر جواب دے رہے تھے, اللہ کرم کرے گا. اس وقت جب میں آیا ہوں چودھری صاحب کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کو لے کر آیا تھا, اب میں لے کے جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی کیس ہے وہ چل رہا ہے. اس وقت جب میں آیا تھا ابھی شاید ختم ہو گئی, اس نے کہا 10 منٹ مجھے اور چاہیے پروسیکیوٹر نے. سو یہ پوزیشن ہے اس کی. کوئی سوال ہے تو بتائیں. بلے کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا, یہ آپ کو لکھ کے لے لیں. اور بلہ اس طرح سے چلے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, یہ خواب چکنا چور ہوگا. اور عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے, مت ان کے غیظ و غضب کو پکاریں اور للکاریں. یہ اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے 80 سے 90% جو ہے وہ پی ٹی آئی کا الیکشن بیلٹ نکلے گا. جو مرضی کر لیں, یہ پی ٹی آئی کو 2/3 لینے سے نہیں روک سکتے. تھینک یو. ایک آگے سوال یہ بتا دیجیے گا, سیفر کیس میں آج فیصلہ آیا, فرد جرم جو وکلا ہیں ان میں تضاد نظر آیا, یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. وہ میں اس وقت نہیں تھا, آپ کے سامنے میں آیا. بہت شکریہ.